بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کو جنات کا اثر ہو جاتا ہے، جادو ٹونا کرا دیتا ہے، تو اس چیز سے اس انسان کی حفاظت رہے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھر اپنے جسم پر، پورے جسم پر مل لینا ہے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، تو اللہ پورے جسم کو حفاظت میں رکھے گا یہ دعائیں پڑھنے کے بعد۔ اور 5 وقت کی نماز ضروری ہے، بہت دھیان سے آپ نماز بھی بالکل نہ چھوڑیں جب یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے بیسٹ طریقہ دعا مانگنے کا میں بتاؤں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم دعا کریں تو یہ ہمارے لیے وسیلہ بنتا ہے اور اللہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دعائیں اپنی حفاظت کے لیے ہیں، جو کہ سنت دعائیں ہیں اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمائی تھی، تو وہ ہمیں فرض نماز کے بعد روز پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد وہ دعا ہمیں ضرور پڑھنا ہے۔ وہ دعائیں 5 ہیں، تو اسے پڑھنے سے آپ کو جنات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انسان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بری مصیبت نہیں آئے گی، اور جادو ٹونے والے جو سسٹم ہوتے ہیں اس سے بھی آپ پر وہ اثر نہیں کرے گی چیز جو جادو ٹونا کراتے ہیں لوگ، اور آپ کا ایکسیڈنٹ سے انشاءاللہ آپ بچیں گے وہ دعائیں پڑھنے سے۔ حفاظت کی دعائیں ہیں وہ سب۔ تو میں 5 دعائیں بتاؤں گا جو 5 دعائیں آپ کو روز پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد، اور اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پائیں تو آپ ضرور فجر کی اور عشاء کی نماز میں ضرور پڑھیں، اللہ حفاظت کرے گا۔ تو اپنی زندگی میں ایک یہ حصہ بنا لیجئے کہ ہمیں یہ دعائیں روز پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ دعائیں کہ سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ پڑھنا ہے ہمیں 10 بار۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے 3 قل آخر کے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پڑھنا ہے یہ تینوں قل۔ پھر اس کے بعد پڑھنا ہے ہمیں آیت الکرسی، جو سب کو یاد ہوتی ہے اور جو زیادہ تر لوگ فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پڑھنا ہے ہمیں 2 دعائیں ایسی ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی، تو وہ دعائیں میں ڈسپلے کرا دوں گا۔ ویسے تو ساری دعائیں میں ڈسپلے کراؤں گا، وہ یاد آسانی سے کر لیں، یہاں پہ آ جائے گی وہ، اور دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں اسے۔ تو یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی ہمیں 3 بار پڑھنا ہے۔ تو 5ویں دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو ہمیں یہ 5 دعائیں روز پڑھنا ہے، جس میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری حفاظت ہوگی، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے لیے نماز 5 وقت کی ضروری ہے۔ ورنہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ کیا فائدہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ کی بات نہیں مانیں، تو اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور یہ دعائیں آپ آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے پہلے آپ پڑھ دیں آیت الکرسی، اس کے بعد پڑھ دیں 3 قل، تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے ترتیب، کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے۔ تو اللہ مجھے توفیق دے آپ لوگوں تک ایسی اچھی چیزیں پہنچانے کے لیے اور عمل کرنے کی، اور سب لوگوں کو، سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنت دعائیں ہیں یہ، اس سے پڑھنے میں ثواب بھی ملے گا اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ یہ سنت دعائیں ہیں، اور سنت وظیفے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کراؤں گا ویڈیو میں، اور فرصت کے دن، ابھی مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا۔ اور سب سے بیسٹ طریقہ دعا مانگنے کا میں بتاؤں کہ جب ہم نماز پڑھ لیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم دعا کریں تو یہ ہمارے لیے وسیلہ بنتا ہے اور اللہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ تو انشاءاللہ اس چیز پر عمل کریں۔ اور بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کو جنات کا اثر ہو جاتا ہے، جادو ٹونا کرا دیتا ہے، تو اس چیز سے اس انسان کی حفاظت رہے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھر اپنے جسم پر، پورے جسم پر مل لینا ہے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ تو اللہ پورے جسم کو حفاظت میں رکھے گا یہ دعائیں پڑھنے کے بعد۔ اور 5 وقت کی نماز ضروری ہے، بہت دھیان سے آپ نماز بھی بالکل نہ چھوڑیں جب یہ دعائیں پڑھ رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔